مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج جو کمیٹی ہے اس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات پیش کی کہ شراب میں اگر خاص مقدار چینی کی ڈال دیں تو وہ جائز ہوتی ہے. کیا بات کیا ہے؟ اچھا کس چیز کی؟ شراب جو ہے شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا, پھر یہ شراب نہیں رہے گی اور وہ جائز ہو جائے گا. یہ جائز ہو گیا. بھی اکابرین بھی آ گئے. تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ سامنے آنے کے بعد لوگ دنگ رہ گئے. بتایا جا رہا ہے کہ اب تک نواز شریف کے فراڈ, کرپشن اور خرد برد کی تمام رقم ملا کر بھی اتنی بڑی رقم نہیں بنتی جتنی مولانا طارق جمیل کے نام سے منسوب اس فراڈ میں ہے. ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے خلاف حکام نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے تمام بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے. ایف آئی اے حکام نے مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹس میں 49 ارب روپے پکڑے ہیں اور ان کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. ایک طرف پاکستانی روپے کی قدر میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے, لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا, عوام ایک بوری آٹے کے لیے جان دے رہے ہیں, سستا آٹا حاصل کرنے کے لیے روز لائنیں لگ رہی ہیں, معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے, جبکہ دوسری طرف اربوں روپے کے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ ملک کے سب سے بڑے طبقے کے پیش رو ہیں اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. ان کے چاہنے والے اس بات پر یقین نہیں کریں گے, لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے انتہائی متضاد خبریں آ رہی ہیں, جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کینیڈا چلے گئے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ 49 ارب روپوں کی اصل کہانی کیا ہے؟ جمی ڈانسر کون ہے جو طارق جمیل کے لیے گوگی گینگ سے رابطے کروا رہا ہے؟ مولانا طارق جمیل کو کس نے کینیڈا جانے کا مشورہ دیا؟ مونس الہی, پرویز الہی, بشرا بی بی, عمران خان, عثمان بزدار, ملک ریاض اور سائرہ انور کا اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے؟ ایف آئی اے نے اب تک کن کن اکاؤنٹس کی انکوائری کی ہے؟ طارق جمیل کے اکاؤنٹس کن بینکوں میں ہیں؟ کیا مولانا طارق جمیل نے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ رچایا ہے؟ کینیڈا میں ان کے کتنے بنگلے اور رقم موجود ہیں؟ ناظرین گرامی, اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کے بینک اکاؤنٹس میں 49 ارب روپوں کی اصل کہانی بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو طارق جمیل کے صاحبزادے یوسف جمیل کے بیان سے بھی آگاہ کریں گے. معزز دوستو, مولانا طارق جمیل ایک مذہبی پیشوا ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام کے حوالے سے ان کے بیانات سنے جاتے ہیں.